الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. لائق کے ساتھ تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک ہیں. مالک ارض و سما کی بے شمار صفات ہیں. اس میں سے ایک صفت جو اللہ رب العزت کی ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے اور صاف ستھرے رہنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور صاف ستھرے رہتے، اچھا لباس پہنتے ہیں، صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا وہ شخص جو اللہ رب العزت پر ایمان لایا، اس نے نیک اعمال کیے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا، اور کبھی گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگی، استغفار کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو معاف کرنے والا. حضرات، آج کی گفتگو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ انسان خطا کا پتلا ہے، جانے انجانے میں انسان سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. لیکن اس پر اصرار کرنا، توبہ اور استغفار نہ کرنا، یہ عیب کی بات ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء، کہ ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. انسان جتنا بھی گناہ سے بچنا چاہے لیکن کسی موڑ پر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. آگے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا ازالہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العزت سے طلب کرتا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ
بہترین ہے۔ انسان بسا اوقات دنیاوی زندگی کے فتنوں میں الجھ کر، اس کی ظاہری چمک میں کھو کر اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کوشش کرے تو اس دلدل سے باہر آ سکتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کے اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نے اتنے سارے گناہ ہیں، اتنی غلطیاں کی ہیں، کیا اللہ رب العزت مجھے معاف کرے گا؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کا جرم کیا تھا، قتل بھی کیے تھے، بدکاریاں بھی کی تھی، دیگر برائیاں بھی کی تھی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، دار اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک بات کا جواب دیجئے، ہمارا سوال یہ ہے، کیا ہماری توبہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اسلام لانے سے یہ اتنے بڑے گناہ جو ہم نے کیے ہیں معاف کر دیے جائیں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کو بتلا دیجئے، اسرفوا علی انفسہم، کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو یہ بتلا دیجئے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کبھی اپنے گناہوں کی طرف دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ رب العزت تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ یوسف میں، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کی انسان کے دل میں ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل میں کفر ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہوتا ہے۔ حضرات، جب اللہ رب العزت اتنے بڑے گناہ کو، قتل کو، کہ جس کی سزا اللہ نے بیان کی ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا گویا ایسا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل نہیں کیا، اتنا بڑا گناہ، لیکن اللہ رب العزت یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اپنے گناہوں کو لے کر میرے در پر آؤ، دامن جونی پھیلاؤ، اپنے گناہوں کی بخشش، اپنے گناہوں کے استغفار کرو تو صحیح،
میں معاف کرنے والا ہوں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ رب العزت کو غفور الرحیم ہی پائے گا، معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا ہی پائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ صفت ہی ہے، وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ معاف کرتا ہے۔ جب انسان صدق کے دل سے، دل کی سچائی سے اپنے گناہ اللہ کے حضور رکھ کر توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو گناہ جتنے زیادہ ہوں اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اس قدر پہنچ جائیں کہ آسمان کو چھونے لگے، تو میرے در پر اس قدر گناہ لے کر آئے کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ پر ہو جائے، بھر جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو میرے سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، تو میں کیا کروں گا؟ غفرت لک، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اتنے زیادہ گناہ انسان لے کر اللہ کے دربار میں آئے، سچے دل کے ساتھ معافی اور استغفار کا متلاشی ہو، سچے دل سے توبہ کرے، تو اللہ رب العزت اتنے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرط اس میں ایک کہ انسان کا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے ساتھ وہ شرک نہ کرتا ہو، اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک کی بدبو نہ پائی جائے، کیونکہ اگر انسان کے عقیدے میں شرک کی آمیزش آ گئی تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو میرے سامنے جتنے مرضی گناہ لے کر آ جا، میں معاف کرنے پر قادر ہوں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کے گناہوں کو کیوں معاف کیا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب ان یشرک به، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے، اس کے علاوہ جتنے مرضی گناہ ہوں اللہ چاہے تو سب کو معاف کرنا۔ حضرات سچے دل سے اگر انسان توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص، لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ بیان کر کے آگے بات کرتے ہیں، 100 قتل کیے، 100 قتل کے بعد دل میں ندامت آئی، پریشان ہوا، احساس پیدا ہوا کہ یار ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے، اب اللہ کے
پاس جانا ہے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں؟ صاحب علم کے پاس گیا، کہا میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ ہوگی، استغفار؟ کہا جس بستی میں تو رہتا ہے اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں چلا جا۔ تو یہ شرط ہے نا کہ جس مجلس میں گناہ والا عمل ہو رہا ہو انسان اس مجلس کو چھوڑ دے، اس دوستوں کی بیٹھک کو چھوڑ دے۔ اس عالم نے کہا کہ جس بستی میں تو نے رہ کر 100 قتل کیے ہیں، اس مجلس میں، اس بستی میں برائیاں ہوتی ہیں، گناہ والی بستی ہے یہ، اس کو چھوڑ دے، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں۔ اس نے سواری پکڑی، سوار ہوا، اس بستی کی جانب چلا گیا۔ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، موت کے فرشتے آ گئے، فوت ہو گیا۔ اب جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، جنت والے کہہ رہے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے، اس نے سچی توبہ کی ہے۔ جھگڑا ہو گیا۔ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، فیصلہ کیا، زمین کو حکم دیا، اے زمین سکڑ جا۔ سچی توبہ کرنے والے کو انعام کیا کیا؟ جنت کا مہمان بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کو اس بستی کے قریب کر دیا جس بستی کی طرف جا رہا تھا، حالانکہ اس بستی کے قریب تھا، گناہ والی بستی کے قریب، لیکن زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا اور نیک لوگوں والی بستی کے قریب کر دیا۔ اللہ نے محبت کی، کیوں؟ اس انسان نے سچی توبہ کی تھی۔ 100 آدمی کا قاتل کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ حضرات خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس رحمت عامہ یہ ہر جاندار کو حاصل ہے۔ وہ انسان نیک ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، اللہ سب کو روزی دے رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کافر کو اللہ رب العزت نے کس قدر اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کس قدر ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ تو یہ رحمت عامہ جو اللہ رب العزت کی ہے، یہ تمام انسانوں کو حاصل ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے وہ کس کو حاصل ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتے قیامت کے دن جو رحمت خاصہ کے حقدار ہوں گے وہ صرف اور صرف میرے فرما بردار اور نیک لوگ، جو دنیا میں رہ کر اپنے دامن کو برائیوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے بچاتے رہے، اور اگر کبھی کسی موقع پر بتقاضۂ بشریت غلطی کوتاہی ہو گئی تو انہوں نے میرے حضور معافی طلب کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے وہ جسے میں چاہوں اسے پہنچ سکتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن یاد رکھو میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے، وہ تمام انسانیت پر غالب ہے، وسیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ رب العزت نے کسی انسان کس چیز کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اس دنیا کائنات کو بنایا، تو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں یہ بات بھی درج کی۔ کون سی بات؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، غالب آ گئی ہے۔ آخری بات، انسان
اگر اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہے تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذَرَاعًا کہ اگر انسان اللہ کے قریب ایک بلشت ایک گٹھ جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایک ذراع اور ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ اور اگر انسان ایک ہاتھ اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت دونوں ہاتھ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي اگر کوئی انسان میرے قریب آتا ہے کس طرح چل کر آتا ہے آتَيْتُهُ هَرْوَلًا میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرات یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت کہ انسان اگر ایک قدم اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر اپنے بندے کے قریب ہوتے ہیں۔ انسان اگر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والے ہیں بخشنے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد